قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ یعنی کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک اچھے اعمال والے، ایک برے اعمال والے اور ایک کافر۔ تو مسلمانوں میں جو اچھے برے اعمال کے ہیں ان کے تعلق سے ہے کہ جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، گویا کہ وہ اچھے لوگ ہیں اور ان کی بخشش ہوگی، ان کے اعمال اچھے ہیں۔ اور جن کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ اس بات کی نشانی ہی ہے کہ یہ برے لوگ ہیں اور ان کو سزا ہونی ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں میں ہے، مگر کافروں کو جو نام اعمال دیا جائے گا تو ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو توڑ کر کے سینے سے پیچھے نکال لیا جائے گا اور پھر پیچھے سے ان کے نام اعمال کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اور یہ نام اعمال دینے کے بعد سب کو حکم ہوگا کہ تم خود ہی اپنے نام اعمال پڑھو، اور وہ سب اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے۔ تو جو مومن ہوگا اور اچھے اعمال کا بندہ ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا ہوگا، اچھا یہ اختیار بھی نہیں ہوگا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں لے لے، یہ طاقت اور یہ دماغ سلب کر لی جائے گی۔ یہ دماغ کام ہی نہیں کرے گا کہ میرا اس ہاتھ سے اب اس ہاتھ میں لاؤ کر لیتا ہوں، کیونکہ یہی معیار رہے گا لوگوں کے سمجھنے کا اور معاشر والوں کے جاننے کا کہ ان کے ہاتھ میں اگر یہ نام اعمال سیدھے میں آیا ہے تو اچھے ہیں، الٹے میں آیا ہے تو یہ برے ہیں۔ تو یہ طاقت سلب کر لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ یہ سوچنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں رہے گی کہ لاؤ سیدھے میں ملا، الٹے میں مل گیا میں سیدھے میں کر لوں، تو یہ کسی بندے میں طاقت نہیں رہ جائے گی۔ اور کافروں کو پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، سب کو ان کا نام اعمال خود ہی پڑھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ لگائے گا۔ اور دوسرا عقیدہ دیکھیں، حوض کوثر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے، یعنی جو حوض کوثر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے وہ حق ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے، یعنی اتنا لمبا چوڑا ہے وہ حوض کوثر کہ 1 مہینہ بندہ چلتا رہے تو اس کے آخری چھور کو پہنچے گا۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائم ہیں، مربع بالکل ہے، ایک دم 4 کون کا۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پر برتن ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ ہیں، یعنی اتنے برتن اس پہ ہوں گے جنتیوں کے پینے کے لیے، جسے اللہ چاہے گا جسے پلانا، تو اتنے برتن ہوں گے کہ ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں وہ رکھے ہوں گے۔ جو اس کا پانی پیے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ایک مرتبہ جو حوض کوثر سے پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے رہتے ہیں۔ پرنالہ اس کو بولتے ہیں جیسے چھت پہ آپ لگاتے ہیں برسات کا پانی گرانے کے لیے، یہاں سڑکوں میں جو گرا دیتے ہیں ناجائز کام ہوتا ہے، یہ گناہ ہے سڑکوں میں پرنالہ گرانا، بدلیے آپ اگر پرنالہ سڑکوں میں گرتے ہیں تو وہ اسی کو پرنالہ بولتے ہیں کہ بارش کا پانی رک کر کے پھر وہ ایک پائپ سے نیچے گرتا ہے، اسے پرنالہ بولتے ہیں۔ تو جنت سے 2 پرنالے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ وہ پرنالے ٹپکتے رہتے ہیں، اس میں گرتے رہتے ہیں۔ ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا ہے، 2 پرنالے بنے ہوئے ہیں، ایک سونے کا ایک چاندی کا، اور جنت سے ہمیشہ اس میں آ کر کے پانی گرتا رہتا ہے۔ وہ حوض کوثر ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا جو محبوب ہوگا، میرے نبی کا جو خاص ہوگا، اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حوض کوثر سے پلائیں گے، کیونکہ حوض کوثر پہ قبضہ میرے نبی کا ہی ہے، یہاں تک کہ کسی اور نبی کا بھی نہیں ہے۔ حوض کوثر پہ صرف حکومت اور ملکیت اور قبضہ صرف میرے نبی کا ہے، میرے نبی جسے چاہیں گے اسے پلائیں گے۔ اچھا، میزان بھی حق ہے، میزان ایک ترازو کا نام ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کی یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھے ہیں کہ جو میزان ہوگا اس پر جس کے وزن بھاری ہوں گے، جن کے اعمال بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، تو وہ اوپر اٹھے گا۔ دنیا کا پلہ کیسا ہوتا ہے؟ جو ویٹ میں زیادہ ہوتا ہے نیچے جاتا ہے، اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ لیکن میزان عمل کا جو ترازو ہے وہ میزان کا الگ سسٹم ہے، دنیا کے خلاف ہے، یعنی وہ وزنی ہوگا تو اوپر اٹھے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے جائے گا۔ تو وہ اس بات کی دلالت ہوگی جو اوپر اٹھ گیا اس کے اعمال اچھے ہیں، اور جس کے نیچے چلے گئے اس کے اعمال۔ تو اگر کبھی بولا جائے کہ ان کے اعمال بھاری ہو گئے، ان کے اعمال زیادہ ہو گئے، اس کا مطلب اوپر اٹھ گئے، کیونکہ وہ اعمال اوپر اٹھنے میں بھی حکمت ہے۔ محشر والوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو جس کے اعمال اچھے ہیں اوپر اٹھ رہے ہیں،
یعنی بلند ہو رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے جو بھاری ہو نیچے جائے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو بھاری ہو وہ اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اوپر اٹھنا چاہیے کہ سارے معاشریوں کو دکھے، معاشر والوں کو دکھے کہ دیکھو اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں جو اوپر اٹھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ میزان ہے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی قائم ہے. اللہ پیدا کر چکا ہے، ایسا نہیں کہ پیدا ہوگا. یہ جتنی چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، آخرت کی جتنی باتوں پر، جنت ہو، دوزخ ہو، میزان ہو، پل صراط ہو، حوض کوثر ہو، آگے جو باتیں آئیں گی مقام محمود، لواء الحمد وغیرہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، وہ ساری چیزیں ہیں. اور جتنی چیزیں نبی کو ملنی ہیں وہ مل چکی ہیں. ایسا بھی نہیں کہ معاشر میں ملیں گی. یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا سب کا ہونا چاہیے کہ مل چکی ہیں، وہ پیدا ہیں. اگر ہے نہیں تو پھر ایمان کس پر؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. کس چیز پر ایمان لائیں گے اگر ہے ہی نہیں؟ تو ابھی پیدا کرنے والا ہے اور اس پر ایمان کیا مطلب؟ یعنی ساری چیزیں ہیں، اللہ نے بنا دیا ہے، اور قیامت میں وہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے.